جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم۔ ایک بہت ہی زبردست بات سننے کو ملی ہے، اس پہ آپ سے بات کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جمہوریت کے بقا کی جمہوریت کی جنگ مولانا کے سنگ۔ تو واہ نون لیگ اور واہ پیپلز پارٹی، آپ کی حسن انتخاب کو داد تحسین دینے کا اور بالکل آپ کو مبارکباد دینے کا دل کرتا ہے کہ مولانا صاحب جیسی شخصیت جنہوں نے 17ویں ترمیم میں ایک فوجی امر پرویز مشرف صاحب کو وردی میں منتخب کرایا LFO کے ذریعے، اور مولانا صاحب کو آپ نے چنا ہے جمہوریت کی جنگ میں اپنا سالار اعظم منتخب کرنے پہ، اور اس میں بھی آپس میں تو خیر میرے خیال میں اتفاق نہیں ہے، پیپلز پارٹی کچھ اور سوچ رہی ہے، نون لیگ میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ جناب علی روٹیشن پہ ہوگا، لیکن بہرحال چنا اپنے مولانا صاحب کو ہے، اور مولانا صاحب وہی شخصیت ہیں جنہوں نے ابھی ہماری یادداشت اتنی کمزور تو نہیں ہے، اور پاکستان میں ایک نسل جوان ہو گئی ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ مولانا صاحب نے جو سیاست کی کہ پرویز مشرف صاحب ایک فوجی آمر، ایک ڈکٹیٹر، اور وہی ڈکٹیٹر جس نے میاں نواز شریف کی حکومت ختم کی، اور فضل الرحمان صاحب وہ شخصیت جنہوں نے اسی فوجی آمر کو وردی میں منتخب کیا اور MMA بنایا، کچھ یار لوگ اس کو ملا ملٹری الائنس بھی کہتے ہیں۔ تو قوم بھی ششدر ہے، قوم بھی حیران ہے کہ کس طرح کا الائنس ہے، یہ کس طرح کا پروگرام ہے، اور کس طرح سے آپ لوگ جمہوریت کی بقا کی جنگ لڑیں گے مولانا صاحب کے نیچے۔ لیکن ہم سب آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے ایک صحیح شخصیت کو چنا ہے جمہوریت کی بقا کی جنگ میں۔ سالار اعظم کے لیے مولانا صاحب سے بہتر شاید کوئی شخصیت آپ کو مل نہیں سکتی تھی، اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو ہم اس پہ بھی حیران ہیں کہ یہ تقریباً 13واں سال ہے ان کی سن میں حکومت کو، اور بلاول صاحب سے سوال ضرور بنتا ہے کہ ان 13 سالوں میں جن میں 5 سال آپ کی حکومت کے بھی ہیں، مرکزی حکومت کے، 2 دفعہ مستقل آپ کا وہاں وزیر اعلیٰ رہا، اور یہ تیسری بار آپ کا وزیر اعلیٰ وہاں پہ آیا ہے، سندھ کو کیا دیا آپ نے؟ لاڑکانے کے عوام کو کیا دیا آپ نے؟ اور کون سی وہاں پہ آپ نے جمہوریت لے کے آئے ہیں؟ ان جماعتوں سے میرا یہ بھی سوال ہے، آپ کی اپنی جماعت کے اندر کون سی جمہوریت ہے؟ کیا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے اندر جمہوریت ہے؟ خلفاء راشدین تو جتنے بھی تھے وہ عظیم شخصیات تھیں، ان میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک خلیفہ راشد جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو امیر المومنین منتخب کریں۔ تو کون سی جمہوریت ہے جمعیت علماء اسلام میں، اور کون سی جمہوریت ہے نون لیگ میں؟ کیا کوئی ورکر سوچ سکتا ہے مسلم لیگ نون کا کہ وہ لیڈر بن سکے میاں نواز شریف کی جگہ؟ اور کوئی پیپلز پارٹی میں جس کے پیچھے بھٹو خاندان کا ٹیگ نہ ہو تو کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ایک پیپلز پارٹی کو لیڈ کرے؟ اور بلاول زرداری صاحب نے تو اپنے نام کے ساتھ بھٹو لگایا تاکہ وہ اپنے آپ کو ایلیجیبل کریں۔ مطلب اگر آپ پیپلز پارٹی میں ہیں اور آپ کے ساتھ بھٹو کا نام نہیں ہے تو آپ لیڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے بنایا تھا پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ یہاں پہ جو ہے وہ خاندانی سیاست چلے، یہاں پہ باپ سے بیٹا اور بیٹے سے پوتا اور پوتے سے پڑپوتا جو ہے وہ لیڈر بنے۔ لیڈرشپ تو تقوی اور کارکردگی کی بنیاد پہ ہے۔ میں تحریک انصاف میں ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جناب عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم اور سلیمان صاحب صرف اس وجہ سے میری جماعت کے لیڈر بنے کہ وہ خان صاحب کے برخوردار ہیں، ان کو بھی میری طرح اور میری جماعت کے اور لوگوں کی طرح محنت کر کے اوپر آنا ہوگا۔ کوئی ہے مسلم لیگ نون میں، پیپلز پارٹی یا جمعیت علماء اسلام میں جو اس طرح کی بات اپنی لیڈرشپ کے بارے میں کر سکے؟ یہ ٹریننگ دی ہے ہمیں عمران خان صاحب نے، اور یہی وہ میسج ہے جو اسلام کا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ نسل کے پیچھے نہیں جاتی، لیڈرشپ کارکردگی پہ، تقوی پہ، اور ایک شخص کی استعداد پہ۔ تو آپ کون سی جمہوریت کی جنگ لڑنے چلے ہیں؟ اور وہ جمہوریت کی جنگ آپ جو ہے مولانا صاحب کے سنگ لڑیں گے، لیکن اگر آپ کا ارادہ ہے تو گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، کوشش کر کے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو تو اس کو دنیا تو کیا، دنیا و مافے کی تمام طاقتیں اکٹھی بھی ہو جائیں اس کا کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ ارادہ نیک ہے عمران خان کا، اور بڑی مشکلوں سے پاکستانی عوام نے اس سٹیٹس کو اکھاڑ کے پرے پھینکا ہے، جنہوں نے 40 50 60 سال سے 70 سال سے اس پاکستان کو یرغمال بنایا تھا۔ پاکستان کا ہر ذی شعور شخص، پاکستان کا نوجوان عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو اسلام کی
اور مدینہ کی ریاست کی طرز پہ ایک ایسی ہمیں ایک مضبوط ترین حکومت اور مملکت بنائیں گے جو صرف پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا اور اس کی بنیاد انشاءاللہ ہمارے ہاتھ ہوگی، اور انشاءاللہ فلسطین اور مسجد اقصی بھی آزاد ہوگا۔ اور وہ ایسے نہیں ہوتا، اس طرح کی نام نہاد تحریکوں سے نہیں ہوتا کہ ایک لیڈر جو ہے وہ یو کے بیٹھا ہے اور یہاں پہ جو رینٹ کراؤڈ کے لیے آپ ایک شخص کو دے رہے ہیں کہ آپ بندے اکٹھے کریں۔ اس طرح تحریکیں نہیں چلتی، تحریک جب چلتی ہے تو لیڈر عوام میں ہوتا ہے۔ میاں صاحب واپس تشریف لائیں اگر واقعی آپ سیریس ہیں، لیکن آپ کی سیریسنس کا اندازہ تو اس سے ہی ہو گیا جو آپ نے جمہوریت کی جنگ مولانا کے سنگ ان کی لیڈرشپ میں لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کا حسن انتخاب ہے، لگتا ہے آپ ابھی تک اپنا سبق جو ہے جو تاریخ نے جو وقت نے آپ کو جو سبق دیا ہے، لگتا ہے میاں صاحب آپ ابھی تک وہ سبق نہیں سیکھ سکے۔ انشاءاللہ پاکستان مضبوط ہوگا، چاہے جتنی کوشش کر کے دیکھ لیں۔ عمران خان صاحب تب تک پاکستان کے وزیر اعظم رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔